الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، چند دن ہوئے ہیں کہ شیعوں کے سندھ کے ایک مشہور مناظر عبداللہ جروار کی تعارفی ویڈیو آئی ہے۔ اس تعارفی ویڈیو میں چند باتیں اس نے کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بات بھی کی ہے کہ حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کو اس نے شکست دی ہے، جس کا جواب ہمارے بھائی عبداللہ حیدری صاحب نے بہترین انداز سے دے دیا ہے۔ اور عبداللہ جروار نے جو جھوٹ بولا ہے کہ بھئی حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف یہ کلمہ دکھاؤ علی ولی اللہ، تو حضرت نے حیدری شہید رحمہ اللہ نے یہی کہا تھا کہ صرف یہ کلمہ لکھا ہو، دوسرا کلمہ نہیں لکھا ہو، کیونکہ جو کتاب یہ پیش کر رہا تھا اس میں 2 کلمے لکھے ہوئے تھے، تو حضرت نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ صرف ایک کلمہ دکھاؤ جو تم پڑھتے ہو، لیکن یہ وہاں اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو حضرت مولانا عبداللہ حیدری جو حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ کے جو ہے وہ بھتیجے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ماشاءاللہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے اچھی طریقے سے جواب دیا اس جھوٹ کا کہ حضرت حیدری شہید کو انہوں نے مناظرے میں جو ہرایا تھا اور کلمہ ثابت کیا تھا، اس جھوٹ کا جواب تو وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور اس میں چند باتیں کی ہیں اس نے۔ ایک تو عبداللہ جروار نے یہ کہا ہے کہ میں سنی تھا پھر شیعہ ہوا، پھر آگے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کر رہا ہے کہ میں پہلے سنی تھا پھر شیعہ ہوا، تو یہ دھوکہ شیعوں کا کوئی نیا دھوکہ نہیں ہے۔ اس دھوکے کا ہم رد کئی بار کر چکے ہیں کہ یہ خود کو سنی کہلا کر پھر سنیوں میں گھستے ہیں، سنی مدارس میں گھستے ہیں، سنی عوام میں گھستے ہیں، پھر گھسنے کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ پھر آگے چل کے آہستہ آہستہ شیعہ عقائد پھیلاتے ہیں، پھر بالآخر شیعہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور یہی اس کی مثال نور اللہ شوستری کی ہے کہ وہ حنفی بن کے گھسا، سنی بن کے گھسا، پھر قاضی القضات چیف جسٹس بن گیا سنیوں کا، تو آگے چل کے پھر شیعہ کا بھانڈا کھلا۔ بہرحال تو اس طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تحفہ اسناشر میں وضاحت سے لکھا ہے کہ ان کے لوگ آتے ہیں سنی مدارس میں، سنی محدث بن جاتے ہیں، سنی مدرس بن جاتے ہیں، پھر آخر میں مرتے مرتے شیعہ ہونے کا اعلان کر جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جروار صاحب، کہ یہ اس طرح کے دھوکے شیعہ دیتے ہیں پہلے بھی اور اب بھی دے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو یہ دھوکے اپنے پاس رکھیں آپ۔ اب چند باتیں اس نے کی ہیں جن کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کا جواب دیا جائے، تو وہ ان باتوں کا میں آپ کے سامنے جواب دینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی ہے عبداللہ جروار صاحب نے، وہ ذرا آپ سنیں، پھر اس کے ہم جواب کی طرف آتے ہیں۔ ہے تو کل پاکستان شیعہ مناظر محمد اسماعیل دیوبندی صاحبہ نے قرآن پاک منگوایا، کلام اللہ کھول کے 15واں سپارہ سورہ مریم کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کے مذاہب کی ترجمان علی ابن ابی طالب کو بنایا ہے۔ یہاں علی جو ہے یہ ترکیب کے لحاظ سے بھی، عربی عبارت کے لحاظ سے بھی، اور آل محمد کی تفسیر کے مطابق۔ جی تو ناظرین، آپ نے سن لی ان کی کلپ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے کل پاکستان شیعہ مناظر نے قرآن پیش کیا، سورہ مریم کی آیت پیش کی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور اس سے علیہ سے مراد سیدنا علی رضی اللہ عنہ لے رہے ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں آ گیا تو کیا بڑی بات ہو گئی؟ اس سے تم شیعہ حق پر کیسے ہو گئے؟ اس پر تم شیعہ کیسے حق پر ہو گئے؟ یہ تو سوال کا جواب دو مجھے۔ اگر بالفرض مان بھی لیں کہ اس سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے، سیدنا علی کی ہم احترام کرتے ہیں، ان پر ایمان لانا، ان کو سچا سمجھنا، وہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کو صحابہ ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سیدنا علی کا نام آ گیا تو اس میں کیا بری بات ہو گئی؟ تو اس سے تم شیعہ کیسے حق میں ثابت ہوئے؟ یہ تو مجھے سوال کا جواب دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نام ہی آنا ہے تو زید کا نام بھی ہے، وَقَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَىٰ، سورہ حجرات میں واضح حضرت زید کا نام ہے، تو اب کیا بولیں گے؟ تو نام آ جانا سے آپ کا مذہب حق ثابت ہو، یہ کہاں ثابت ہوا؟ یہ عجیب منطق استعمال کرتے ہیں شیعہ کہ نام سیدنا علی کا آ گیا، حق پہ شیعہ ہو گئے، یہ عجیب بات ہے۔ تو یہ آپ کا فائدہ مند نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے، اب ترجمہ سنا ہوگا اس کا، اب ذرا دیکھیں شیعہ مترجمین نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ترجمہ مقبول کھول کے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔
ترجمہ دیکھیں آپ، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت سے حصہ دیا اور ہم نے ان سب کے لیے ذکر خیر بلند مرتبے کا مقرر کیا۔ اب دیکھیں علیہ کے معنی یہاں بلند مرتبے کے ہو رہے ہیں، لیکن یہ لے رہے ہیں علیہ مولا سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیدنا علی مراد لے یا نہ لیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مترجمین تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، تو تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، خام ٹائم پر ضائع کر رہے ہو۔ دوسری بات، اگر یہ بات ہے کہ تم سیدنا علیہ کے نام سیدنا علی مراد دیتے ہو اور کہتے ہو کہ گرامیٹیکل جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں ائمہ کے اہل بیت کی تعلیمات، حالانکہ ائمہ اہل بیت کی طرف تو جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں تم نے، اس طرف نہیں جاتے ہم۔ جہاں بات ہے گرامیٹیکل کی تو وہاں گرامیٹیکل کی بات آتے ہیں، تو میں آپ سے ایک مثال، آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ سورہ شورى کی آیت 26 دیکھیں آپ، وہاں لکھا ہوا ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور یزید ان کے فضل میں سے، اللہ کے فضل میں سے تھا۔ اگر کوئی یہ ترجمہ کرے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں گرامیٹیکل کون سی غلطی ہے؟ مجھے بتائیں عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں کون سی غلطی ہے کہ یزید اللہ کے فضل میں سے ہے؟ اگر کوئی یہ ترجمہ کرے تو آپ شیعہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی گرامیٹیکل غلطی ہے اس میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری قرآن کی آیت کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی بتائیے کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئے گا، اس کا جو ہے وہ کیا نام ہوگا؟ اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس سے مراد قادیانی نہیں کہ ہمارا یہ مرزا قادیانی ہے۔ تو مجھے بتائیں اس میں کون سی گرامٹک غلطی ہے؟ بتائیں ذرا شیعہ مجھے، عبداللہ جروار بتائیں ذرا مجھے۔ تو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں یہ، ان کا اتنا بڑا مناظر بن کے اور کرائے کہ اس لیے میں شیعہ ہو گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، یہ شیعہ ہونے والی بات ہے کوئی؟ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ مولانا امین صفدر رحمہ اللہ ایک بہترین مثال دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اس طرح کی کوئی آیت پڑھتا تھا نا قادیانی کے سامنے، قادیانی نے اور جماعت المسلمین والوں کے سامنے، تو حضرت کہتے تھے کہ بھئی قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ شعراء میں انی لکم رسول امین، کہ میں جو ہے وہ رسول امین ہوں، تو میں امین ہوں، میں رسول ہوں، مجھے رسول مان لو، میں امین ہوں، میں رسول ہوں، مجھے رسول مان لو۔ تو اگر وہ یہ مطلب لے تو عبداللہ جروار اور اس کے ماننے والے ذرا مجھے بتائیں یہاں کون سی گرامٹیکل غلطی ہے؟ تو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں اور لوگ ان کو بڑا مناظر سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ ان کی کم علمی ہے، یہ بڑے مناظر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ان کا حال دیکھیں، ان کا حال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا آگے دیکھیں دوسری کلمے کیا کہتے ہیں یہ۔ لہذا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر کریں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قرآن کا وارث قرار دیں، تو پیغمبر پاک نے قرآن کا وارث علی ابن ابی طالب کو قرار دیا ہے۔ اس کے لیے کئی حدیثیں صحیح موجود ہیں، مثلا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یہ صحیح سند ہے۔ بوقت میدان مناظرے میں ثابت کروں گا کہ یہ سند صحیح ہے، کسی بھی محدث کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس پر جرح کر سکے۔ میں علم رجال کے وہی محدث جرح و تعدیل کے اماموں سے ثابت کروں گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور سندن بھی اور معنوی طور پہ بھی امیر المومنین میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دروازہ علم نبوت کا حامل ہے۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھ لیا جروار صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی کے بارے میں انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ ٹھیک ہے، اب اس حدیث سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی تفسیر ہم صرف سیدنا علی سے لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث کیا پڑھ رہے ہیں کہ میں شہر کا علم کا شہر ہوں اور سیدنا علی اس کے دروازے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی سند پہ نہیں جا رہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بعض محدثین نے حسن بھی کہا ہے، لیکن حسن مان بھی لیں تب بھی آپ جو مطلب لے رہے ہیں کہ صرف سیدنا علی سے ہی قرآن سیکھیں، یہ مطلب قطعاً نہیں بنتا۔ اگر آپ یہ مطلب لیں گے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ تفسیر صرف سیدنا علی سے لیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ کے تفاسیر میں امام جعفر، امام باقر اور پورا دین آپ نے امام جعفر سے لیا ہے، فقہ جعفری کہلاتے ہیں آپ، تو آپ نے سیدنا علی سے بھی دین نہیں لیا، تو آپ کون سا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ آپ نے کون سا سیدنا علی سے دین لیا ہے اپنا؟ تو آپ نے سیدنا علی سے دین نہیں لیا اپنا، تو آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کے چلنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سیکھا ہے ان کی اولاد نے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کرام نے نبی سے سیکھا ہے، نبی ان کے استاد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف سیدنا علی کے لیے تو نبی بن کے نہیں آئے تھے، ساری امت کے لیے نبی بن کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کیا نبی کی تعلیمات صرف سیدنا علی کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ہی، نبی کی تعلیمات کو سیدنا علی میں ہی بند کر دیا آپ نے، یعنی نبی کی تعلیمات صرف تھیں علی کے لیے، تو یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، توہین آپ کر رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں اس کے برعکس سنن ابن ماجہ میں واضح بات موجود ہے، یہ صحیح سند سے میں پڑھ رہا ہوں، واضح دیکھیں آپ،
واضح ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارحم امتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیان عثمان واقواهم علی ابن ابی طالب واکرم لکتاب اللہ ابن کعب واعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرزهم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. واضح لکھا ہوا ہے کہ سب سے میری امت میں رحم والا کون ہے؟ ابو بکر ہے. اور دین کے معاملات میں سخت کون ہے؟ دین کے بارے میں زیادہ سخت کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ ہے. اور حیا کے اعتبار سے سچے کون ہے؟ عثمان ہے. اور فیصلے کرنے کے اعتبار سے اچھے فیصلے کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں. اور سب سے عمدہ قرآن پڑھنے والے، کتاب پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں. زیادہ حلال و حرام سے واقف معاذ بن جبل ہیں. زیادہ فرائض یعنی میراث کے مسائل سے زیادہ واقف کون ہے؟ حضرت زید بن ثابت ہیں. اور امت کا امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح ہے. یہ بھی حدیث صحیح ہے. اس پر جرا کر کے دکھائیں ذرا راضی، کوئی جرا نہیں کر سکتا. اب مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حلال و حرام جاننے والا سب سے بہتر کون ہے؟ معاذ بن جبل ہے. قرآن سب سے بہتر پڑھنے والا کون ہے؟ ابی بن کعب ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بہتر جو ہے وہ فرائض میراث کے مسائل جاننے والا زید بن ثابت ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ مطلب لیں گے اس حدیث سے، مدینۃ العلم والی سے، کہ سیدنا علی سے ہی آپ دین پوچھو، تو مجھے بتائیں کہ نبی خود فرما رہے ہیں کہ حلال و حرام بہتر جاننے والے معاذ ہیں، فرائض یعنی میراث کے مسائل جاننے والے زید بن ثابت ہیں. تو مجھے آپ بتائیں پھر یہ اس حدیث کو کیا کریں گے؟ آپ وہ معنی لیتے ہیں جن کا معنی دوسری احادیث سے ٹکراتا ہے. تو آپ خواہ میں فالتو کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو دوسری احادیث سے بالکل مخالف ہیں. آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ دین صرف اور صرف علی سے لو، کسی اور سے نہ لو. آپ یہ ایک روایت دکھائیں، صرف ایک دین صرف علی سے لو، کسی اور سے نہ لو، یہ روایت دکھائیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی اس مدینۃ العلم والی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ دین صرف اور صرف علی سے لیا جائے. ورنہ اس حدیث کے بارے میں بتائیں، کوئی یہ کہے کہ حلال و حرام صرف حضرت معاذ سے پوچھو، علی سے نہ پوچھو، آپ کیا بولیں گے اس بارے میں؟ کوئی کہے کہ زید بن ثابت سے آپ میراث کے مسائل پوچھو، علی سے نہ پوچھو، آپ کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بیوقوفانہ استدلالات یہ آپ ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے چلیں، آگے کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا دیکھیں آپ. یہ تو فقط نام ہی محبت اہل بیت کا ہے. جب اللہ نے قرآن میں محبت اہل بیت کو واجب قرار دیا ہے، تمہارے امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ کفاکم یا اہل البیت فخرن، اے رسول کے اہل بیت ہو، تم اہل بیت کے یہ لیے یہ فخر کافی ہے کہ اللہ نے محبت اہل بیت قرآن میں فرض کی ہے. محبتکم فرض من اللہ فی القرآن. امام شافعی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اہل بیت کی محبت کو قرآن میں فرض کیا ہے. اور محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، عارف حق لاسانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا جاتا ہے کہ قبلہ مرشد و پیران پیر آپ بتائیں کہ شیعہ کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو پیران پیر بول پڑے، کہتے ہیں کہ ان کو شیعہ کیوں کہا گیا؟ انہا تشیعت، انہم تشیعت علی ابن ابی طالب. ان کو شیعہ صرف اس بات نے بنایا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے بعد سوائے علی کے اور کسی کی پیروی نہیں کرتے. جب قرآن کی آیت کے تحت آیت مودت فی القربہ والی آیت کے تحت ہم محبت اہل بیت اپنے اوپر فرض کی، رسول نے ہمیں فتویٰ دی. پیغمبر نے فرمایا من احب اہل بیتی فہو من شیعتی. الکامل ابن عدی، تاریخ بغداد، کنز العمال، ان چاروں کتابوں میں ہے. رسول پاک نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی وہ میرا شیعہ ہے. جب ہم اہل بیت کی محبت آیت قرآن کے تحت کرتے ہیں، مگر رسول ہمیں لقب دیتے ہیں کہ اب تم میرے شیعہ ہو، اب تم میرے اہل بیت کے شیعہ ہو. اس لیے کہ شیعت نام ہی محبت علی کا ہے. اس لیے میں نے مذہب اہل حدیث چھوڑ کے مذہب اہل بیت، مذہب شیعہ قبول. ہاں تو ناظرین آپ نے دیکھ لی ان کی کلپ. یہ امام شافعی کا قول پڑھ رہے ہیں اور حضرت پیران پیر شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پڑھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہاں یہ بات کہی ہے کہ محبت اہل بیت فرض ہے. حالانکہ محبت اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پہ انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ جو شعر پڑھ رہا ہے کم سے کم اس کی دھوکہ اور خیانت تو واضح ہونا. کم سے کم آپ حوالہ تو دیں گے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہاں یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا شیخ جیلانی رحمہ اللہ نے کہاں یہ بات کی ہے، اس کا حوالہ کچھ بھی نہیں. تو جو ریکارڈنگ کروا رہے ہیں یہ سمر عباس صاحب،
تو ان کو میں گزارش کروں گا کہ ذرا آپ عبداللہ جروار سے پوچھ کے ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ دوسرا پھر یہ روایت پڑھ رہا ہے کہ من احب اہل بیتی وہم من شیعتی، کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی وہ میرے شیعوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ سے ہمیں روایت نہیں ملی، لیکن ان الفاظ سے ہمیں ملی ہے کنز العمال میں کہ شفاعتی لامتی من احب اہل بیتی وہم شیعتی، کہ میری امت میں ان کے لیے میری شفاعت ہے جو میری محبت کرتے ہیں میرے اہل بیت سے، وہ میرے شیعوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس کی سند پر آئیں تو اس کی سند کے راوی، سند میں ایک راوی ہے قاسم بن جعفر بن محمد، اس کی مکمل سند آپ کو ملے گی تاریخ بغداد میں، اور قاسم بن جعفر بن محمد اس میں راوی ہے، اور اس کے بارے میں واضح طور پر لسان المیزان میں، میزان الاعتدال میں واضح موجود ہے کہ یہ منکر روایت بیان کرتا ہے۔ کیا؟ منکر روایت بیان کرتا ہے، اور کہیں اس کی توثیق نہیں ہے کہ سکہ راوی ہے وغیرہ، کہیں توثیق نہیں ہے، اور اس کے منکر روایت ہونے کی گویہ میزان الاعتدال میں، لسان المیزان میں موجود ہے۔ بہرحال سندی اعتبار سے تو یہ روایت قابل حجت نہیں ہے، لیکن بالفرض اس کو ہم مان بھی لیں، بالفرض اس کو ہم مان بھی لیں کہ یہ روایت صحیح ہے، تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ محبت اہل بیت کیا ہے؟ گویا کہ نبی کا شیعہ، نبی کا پیروکار ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں شیعہ بنا مذہب کے نہیں ہے، یہاں شیعہ بنا نبی کا پیروکار اور نبی کے جو شریعت پہ چلنے والا ہے، ان کی بات ماننے والا ہے۔ تو ہم الحمدللہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ محبت اہل بیت اگر شیعت ہے تو ہم آپ سے بڑے شیعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر محبت اہل بیت ہونا رافضیت ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ تو الحمدللہ امام شافعی ہمارے امام ہیں، اور ہم انہی کے مطابق چلتے ہیں، انہی کے جواب آپ کو دے رہے ہیں کہ محبت اہل بیت اگر رفض ہے، شیعت ہے، تو ہم آپ سے بڑے شیعہ ہیں، رافضی ہیں۔ بہرحال تو محبت اہل بیت سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ رہی بات شیعت کی، تو شیعہ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ محبت اہل بیت کرنے والے ہیں، آپ تو شیعہ نہیں، دشمن اہل بیت۔ یہ ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ شیعہ دشمن اہل بیت، یہ ہم ائمہ کے فرامین سے دکھائیں گے، سیدنا حسن کے فرامین سے دکھائیں گے، سیدنا حسین کے فرامین سے دکھائیں گے کہ آپ شیعہ دشمن اہل بیت ہو، اور ہم دلائل ثابت کریں گے کہ آپ ہی دشمن اہل بیت۔ بہرحال یہ الگ بحث ہے، گستاخ اہل بیت یہ شیعہ ہی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت اہل بیت کو شیعہ کہنا، یہ ہم اگر آپ کہیں گے کہ محبت اہل بیت شیعہ ہونا ہے تو ہم آپ سے بڑے شیعہ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ کو شیعہ یہ اس لیے نہیں کہتے کہ آپ محبت اہل بیت کے قائل ہیں، نہیں، آپ تبرع باز ہیں، آپ بکواس کرتے ہیں صحابہ کرام پر، آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں، آپ حجت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ایک جگہ جو ہے وہ فتح الباری کی بات پیش کی ہے کہ فتح الباری میں ہے کہ التشیع محبت علی، شیعت کیا ہے؟ محبت علی ہے، لیکن انہوں نے خیانت کی ہے، ادھوری بات پڑھی ہے۔ اب ذرا فتح الباری کی بات میں پوری پڑھتا ہوں، وہ ذرا آپ دیکھیں کہ فتح الباری کی پوری بات میں کیا ہے، دیکھیں اسکرین پر۔ اور تشیع محبت علی و تقدیمہ علی الصحابہ، اور تشیع کسے کہتے ہیں کہ علی کی محبت کو کہتے ہیں، اور صحابہ کرام سے ان کو افضل ہونے کو کہتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نقطہ اٹھا لیا اور ایک چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، آگے ذرا دیکھیں۔ فمن قدمہ علی ابی بکر و عمر فهو غال فی التشیع، جو ابو بکر اور عمر سے سیدنا علی کو فضیلت دے تو یہ شیعہ غالی شیعہ ہے۔ آگے وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ الرَّافِضِيُّ، اور اس پہ رافضی کا اطلاق کیا جائے گا۔ وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں ہے کہ شیخین ابو بکر عمر سے فضیلت نہیں دیتا، فشیعٌ، پھر تو وہ صرف شیعہ ہے۔ فَإِنْ انضاف إِلَى ذَلِكَ السَّبُّ أَوْ التَّصْرِيحُ بِالْبُغْضِ فَغَالٍ فِي الرِّفْضِ وَإِنِ اعْتَقَدَ الرَّجْعَةَ إِلَى الدُّنْيَا فَأَشَدُّ فِي الْغَالِ، کہتے ہیں کہ اگر اس کی نسبت سب غالی کی طرف ہو یا صحابہ سے بغض کی طرف ہو تو پھر غالی رافضی ہے۔ اگر یہ رجعت کا عقیدہ رکھتا ہو کہ دنیا میں دوبارہ چھوٹی قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، امام مہدی آئیں گے، حساب کتاب لیں گے، تو یہ رفض میں غالی رافضی ہے۔ ہاں جناب، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ سیدنا علی کو شیخین سے افضل مانتے نہیں مانتے؟ آپ مجھے بتائیں کہ رجعت کے قائل ہیں کہ نہیں ہے کہ امام مہدی آئے گا اور حساب کتاب لے گا؟ تو آپ قائل ہیں۔ تو آپ صرف شیعہ نہیں ہوئے، آپ غالی شیعہ ہیں، رافضی ہیں، آپ غالی رافضی ہیں، غالی رافضی ہیں۔ دھوکہ مت دیں کہ شیعہ محبت علی ہے، آپ غالی رافضی ہیں۔ ابن حجر کے مطابق آپ غالی رافضی ہیں۔ ابن حجر کی بات پوری تو پڑھیں آپ، یہ اپنے جاہل عوام کو دھوکہ دینا، مجلس میں آپ سمجھ کے بات کر رہے ہیں شاید کہ مجلس پڑھ رہا ہوں، لیکن مجلس نہیں ہے۔ آپ کی کلپ کہاں کہاں تک گئی ہے، الحمدللہ آپ کی مخالفین تک آئی ہے، جو آپ کو گلے سے پکڑ کے آپ سے جواب مانگیں گے۔ جروار صاحب
آپ پیری میں بوڑھے ہو کر جو ہے خوار ہو رہے ہیں. آپ ابھی آرام کریں جا کے, ابھی آپ کی عمر نہیں ہے کہ آپ علمی میدان میں آئیں, ابھی آپ پتہ نہیں انام شناب باتیں کر رہے ہیں. بہرحال تو آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں دھوکے بازی خیانت سے بات کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے.